اور اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ میں کوشش کروں گا کہ 3-4 موضوعات پہ بات کر سکوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو صرف یہ وضاحت کر دوں کہ میں خود ایک شاگرد ہوں اور ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں، اور ان اساتذہ کرام کی بڑی محنت کا نتیجہ ہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچنے کا موقع ملا۔ تو 4 بنیادی چیزوں پہ میں بات کروں گا۔ تو میں نے 3-4 پریزنٹیشنز آپ کے لیے بنائی ہیں اور کچھ ویڈیوز ہیں، اور ایک ہم چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے۔ تو کیونکہ وقت کم ہے تو میرے خیال سے یہ 4 ٹاپکس پہ میں 20 سے 25 منٹ ہر ٹاپک پہ بات کر کے ہم شاید، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو پونے گھنٹے بعد ایک بریک کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی سمجھنے کی صلاحیت لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اسکولوں میں بھی پیریڈ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر صبح 9 بجے سے 2 بجے تک انگریزی پڑھائی جائے تو سمجھ نہیں آتی، انسان کا ذہن یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایبزارب کر سکے۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک کر کے پھر دوبارہ پہ 2 فائنل ٹاپکس پہ بات کریں گے، اور ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایکسرسائز بھی کرواؤں گا۔ اچھا، اس میں آپ آگے چلتے ہیں، پریزنٹیشن لگا کے آگے چلیں۔ ہاں، اس کو پریزنٹیشن موڈ پہ کریں نا آپ۔ پریزنٹیشن موڈ پہ کر کے بیک جائیں، بیک چلیں، بیک جائیں، بیک نہیں، بیک جائیں، آگے چلیں۔ اگر میں اس کو خود چلا لیتا ہوں، یہ اسپیکر یہ ہے کوئی، چلیں میں خود اس کو چلاؤں، یہاں پہ ہے کہ بات نہیں آ رہی؟ میں کچھ وہ ادھر ہی لائیں گے نا، میرے خیال سے آپ ایسا کر لیں کہ آپ اس کو پلے کرتے رہیں تو ٹھیک ہے آ جائے۔ نہیں وہ آ جائے گا، یہ بھی ادھر لائیں گے۔ اب اشرف نام، بس اشرف اصل میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اسلام آباد میں میرے ساتھ رہتے تھے تو ان کو پتہ، بس آپ جو جیسے میں بتاؤں ویسے کرتے تھے۔ اچھا جی، مختصر پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ تو میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ میں کسی تعریف کے لائق ہوں، نہ کوئی ایسی چیز ہے، لیکن تعارف کرانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ میں نے IBA کراچی سے، اشرف اگر آپ بیٹھیں گے نا تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، آپ زمین پہ ہی بیٹھیں۔ اچھا، IBA کراچی سے میں نے MBA کیا 2 سال کا، اس کے بعد ایک اسکالرشپ ہے جس میں مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا، اس کو فل برائٹ اسکالرشپ کہتے ہیں، اور اس وقت بھی فل برائٹ اسکالرشپ آئی ہوئی ہے آپ کے، خصوصاً جو ٹیچرز ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں ٹیچر ایکسچینج پروگرام پہ 2 سال کے لیے، اور اس کا تمام خرچہ امریکہ کی حکومت اٹھاتی ہے۔ جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا یہ 1600 صدی میں بنی تھی، یعنی آج سے 400 سال پرانی، اور اس یونیورسٹی سے تقریباً 27 امریکہ کے پریزیڈنٹس نے پڑھا ہے۔ ادھر کی کچھ خاص بات ہے، ادھر کیا پڑھاتے ہیں، کس طرح سے پڑھاتے ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں۔ اور 2019 میں نے لاء کیا، یعنی میں ایک ایڈوکیٹ بھی ہوں، اور تعلیم کا سفر ابھی بھی جاری ہے۔ نیکسٹ کر دے اشرف۔ اس کے علاوہ میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کام کیا، منسٹری آف واٹر پہ کام کیا، USAID میں کام کیا، اور آپ کے علاقے میں ایک ستپارہ ڈیم ہے، تو ستپارہ ڈیم کے لیے بھی USAID نے فنڈنگ دی تھی، تو اس حوالے سے میں 5-6 سال اس میں رہا ہوں، اور کنزیومر رائٹس کمیشن میں بھی رہا ہوں۔ اس وقت موجودہ میں ڈائریکٹر جنرل ہوں منسٹری آف انرجی میں اسلام آباد میں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے پڑھانے کا عمل جاری رکھا۔ تو
تقریباً 5 سال فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں پڑھایا جو کہ پنڈی میں لڑکیوں کی یونیورسٹی ہے، اور 5 سال قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ ابھی بھی جاری ہے وہ سلسلہ، تو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پڑھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ میرے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ جی بی کمپٹیٹو پاس کر کے یہاں پہ اچھی پوزیشنز پہ بھی لگے ہیں، کچھ باہر بھی گئے ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹس بھی آپ ہی کی طرح کے ہیں، تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ آج سے چند سالوں بعد آپ سب بھی کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ کے یہ کہہ سکیں گے کہ میں سرمک سے، میں نے اسکول سے، مشرق پبلک اسکول سے یا گورنمنٹ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ ایک چیز اور کہ مجھے اس سلسلے کی طرف، نور بخشی سلسلے کی طرف جو تعارف ہوا وہ بھی سرمک کے ایک لڑکے نے کیا۔ تو اتفاق کی بات ایسے ہے کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جب پڑھاتا تھا تو ایک سرمک کا لڑکا تھا، اس کا نام تھا حبیب۔ تو حبیب نے مجھے کہا کہ اگر آپ ہماری مسجد میں چلیں تو میں نور بخشی ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سر اگر آپ چلیں تو جمعہ ادھر پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ 2015 میں وہ مجھے لے کر آیا یہاں پر، تو یہ بھی یعنی مجھے، اگر میں آج اس جگہ پہ موجود ہوں تو یقیناً اس میں سرمک کا ایک کردار ہے کہ سرمک کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہاں تک وہ کیا۔ اشرف آگے چلتے، اس کو تیز تیز کر لیں ذرا، آگے چلیں، آگے چلتے ہیں، آگے چلیں تیز تیز، یہ والی ساری اسکپ کرنا، یہ بھی اسکپ کرنی، اسکپ کرتے ہیں، آگے آگے آگے۔ ہاں ایک میرا جو تعلیم کے ساتھ، یہ پیچھے چلے، اس سے آگے 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 کرتے جائیں نا، ایک پیچھے کر لیں، ایک اور، ایک اور، ایک اور۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ تصویر ہے یہ کھپلو کا ہائی اسکول ہے۔ تو 2021 میں وہاں پہ ہماری کوئی 3 دن کی ورک شاپ ہوئی تھی، اور اس 3 دن کی ورک شاپ پہ ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی، ہائر اسٹڈی پہ بھی، جی بی کمپٹیٹو کی تیاری کے لیے بھی، اسکالرشپ کی تیاری کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ کوئی مائنڈ فل لیونگ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں پنجاب، بلوچستان، سرحد، یہاں پہ میرا جانا رہتا ہے۔ آگے گئے، اب آگے کریں۔ اس کے علاوہ ٹی وی اور ریڈیو پہ بھی مختلف جو موقع ٹاپکس ہوتے ہیں اس پہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، تو میں اکانومی کے بارے میں یا پھر تعلیم کے شعبے میں مختلف پروگرامس میں اسلام آباد میں۔ نیکسٹ کریں۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ تصویر ہے پاکستان سارک کا ممبر ہے۔ سارک آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو بتا سکتے ہیں؟ جی جی، تو یہ سارک میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا ایک دفعہ مجھے موقع ملا، جس میں تمام سارک کے ممالک کے وزرائے اعظم تھے۔ اس کے علاوہ ترکی جانے کا موقع ملا، اور ترکی میں نے پاکستان کی رہنمائی کی OIC کانفرنس میں۔ آگے چلیں، آگے کریں، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بس اس کو منیمائز کریں، اس پریزنٹیشن کو منیمائز کریں۔ پریزنٹیشن کو منیمائز کر کے دوسری ویک لگا، قرآن والی لگا، ٹھیک۔ اس کو لگانا ہے قرآن والی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا ایک چیز اور، آپ میں سے حنان نے تلاوت کی تھی قرآن کی۔ حنان آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں جو آپ نے سورت پڑھی، علم نشرہ پڑھی تھی نا آپ نے؟
اس کا ترجمہ چلو کوئی بات نہیں. حنان کے علاوہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، ٹیچرز نہیں لیکن کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپ میں سے، بچیوں میں سے یا بچوں میں سے کوئی مجھے علم نشرہ کا اگر ترجمہ بتا دے. صرف اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی شخص مجھے کسی بھی آیت، چلیں پوری سورت کو چھوڑ دیں، کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ بتا دیں. انما العسر یسرا کا ترجمہ اگر بتا دیں. اس کی کسی بھی آیت کا ترجمہ بتا دیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آگے. اس کو جیسے میں آپ کو بتا دوں، پیچھے چلیں، پیچھے چلیں. پہلی سلائیڈ پہ اشرف، نہیں فرسٹ یہ نہیں، فرسٹ تو پکچر ہے نا. اسکیپ کر کے چلو جی. اچھا یہ ایک، ابھی میں آپ کو ایک 15 منٹ کی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن، یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے 4 موضوعوں پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایک اس میں سے پہلا ٹاپک ہے قرآن کی امپورٹنس. دوسرا آپ کی پڑھائی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں. اور لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن ایک کہتے ہیں مائنڈ فل لیونگ کو. میں نے جو کورس پڑھا ہے 10 دن کا، اس کی فیس 10 لاکھ روپے تھی. 10 لاکھ ایک سال کی نہیں، میں آپ کو بتا رہا، 10 لاکھ روپے 10 دن کے. تو اس 10 دنوں میں ہم صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک پڑھتے تھے. اور اس میں کوئی ہفتے کی چھٹی نہیں تھی، اتوار کی چھٹی نہیں تھی. پوری صبح سے شام تک پڑھتے تھے، کچھ ایکسرسائزز کرتے تھے. تو اس کی کچھ بنیادی چیزیں جو ہم سب کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے، اس میں اساتذہ کی زندگی میں بھی امپورٹنٹ ہوں گی، اسٹوڈنٹس کی زندگی میں بھی امپورٹنٹ ہوں گی. تیسرا مین ٹاپک یہ ہوگا کہ آپ نے آگے چل کے کیا کیا کر سکتے ہیں، کس کس کیریئر میں جا سکتے ہیں. اور فائنلی یہ کہ جب آپ سفر پہ نکلیں گے تو کہاں کہاں سے رکاوٹ آئے گی. آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہم نے صرف یہ پروجیکٹر کے لیے کتنی محنت، آپ کی اسکول کی ٹیچر ہیں مس مریم، انہوں نے کتنی کی. اشرف جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں اس گردو سے یہ پروجیکٹر لے کے آئے. ایک پروجیکٹر رات کو میں کھپلو سے لے کے آئے. اس کے باوجود ہمیں آدھا پونا گھنٹہ لگا اس کو سیٹ اپ کرنے میں. تو یہ مشکلات کیوں آتی ہیں اور کس طرح سے اس کو اوور کم کرنا ہے. تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. جو پہلا ٹاپک ہے، اور یہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کہ جس کتاب نے ہمیں انسان بنانا ہے، صرف اسی کتاب کو بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں. باقی ہر کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے آپ سے اس آیت کا پوچھا، کھپلو کے کالج میں سیمینار ہوا، علم تری کیف فعل ربک اصحاب الفیل پڑھی گئی. پورے ہال میں 250 بندوں میں سے کوئی اس کا ترجمہ نہیں بتا سکا. اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں بعض اوقات نماز کی کسی آیت کا اگر میں پوچھوں تو لوگ ترجمہ نہیں بتا سکتے. اب اگر آپ مجھے مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کوئی چیز بلتی میں کہتے ہیں، میں پڑھتا جاؤں، آپ مجھے کہیں چائے پی لیں، یا پانی کو چھو کہتے ہیں آپ مجھے کہیں پانی پی لیں، آپ مجھے بلتی میں کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی، نہ میں پانی پیوں گا نہ میری پیاس ٹھیک ہوگی. تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا اس کتاب کے ساتھ جس نے ہمیں انسان بنانا ہے، جو آقا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کتاب کا ہم نے یہ حشر کیا ہے کہ صرف عربی پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں. تو اب یہ آپ میں سے کسی کو اس کی تصویر دیکھ کے کچھ سمجھ آتا ہے کون سی جگہ؟ خمش، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی جی خمش آبشار کی ایک تصویر. آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہیں؟ ہاتھ اوپر کر کے بتا دیں، کیونکہ سرنک سے تو نزدیک ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو تقریباً 30-40 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. اس کا مطلب 30-40 لوگ گئے ہیں، باقی لوگوں نے شاید دیکھی بھی نہ ہو. آگے سے
آگے کرتے جائیں. اچھا جی، ایک ریسرچ کی گوگل نے آج سے چند سال پہلے کہ دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، میتھس کی، فزکس کی، فلسفے کی. تو اس مشق میں انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ دنیا میں اس وقت 15 کروڑ کتابیں، اس 15 کروڑ میں ہر کتاب شامل ہے، انگریزی کی، اردو کی، چائنیز کی، فلسفے کی، سائنس کی. تو یہ 15 کروڑ کتابیں آگے. بس اب جاتے ہیں جہاں میں کہوں گا ہمارے کو. تو یہ کام کرنے کے لیے پیچھے جائیں. یہ کام کرنے کے لیے گوگل نے کیا کیا کہ مختلف لائبریریوں کا وزٹ کیا. جیسے یہ جو لائبریری ہے اس میں تقریباً، اگر لائبریری کی آواز آ رہی ہے اس طرح سے ٹھیک، اگر لائبریری کے اندر پیدل چلیں مختلف رو میں تو وہ 1300 کلومیٹر بنتی ہے. اتنی بڑی لائبریری، یعنی ایک رو پہ چلیں پھر دوسری رو پہ چلیں تو وہ 1300 کلومیٹر بڑی لائبریری ہے. 164 ملین مختلف کتابیں اس میں موجود تھیں. تو یہ اب کیونکہ یہ ایکسرسائز بہت لمبی تھی تو ساری لائبریریوں پہ گئے. آگے چل. یہ ایک امریکہ کی لائبریری ہے، لائبریری آف کانگریس. یہ اس کی باہر سے تصویر ہے. آگے چل، آگے چل اور آگے، اس کو بھی گزار دیں. پھر اسی طرح سے لندن کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے، وہاں پہ انہوں نے جا کے دیکھا تو 170 ملین تقریباً وہاں پہ کتابیں تھیں. آگے چل. پھر اس کے بعد کچھ کتابیں کتابوں کی شکل میں نہیں تھی بلکہ وہ جو ہڈی ہوتی ہے جانوروں کی اس پہ لکھا گیا تھا. اس کے علاوہ نیکسٹ. اچھا، کچھ پتوں کے اوپر بھی لکھا گیا، اور یہ پتوں میں جو لکھا گیا تھا یہ اسلام سے بھی کوئی 1000 سال پہلے لکھا گیا. چلیے. اور یہ والے جو پتے ہیں یہ چائنا کے اندر، نیکسٹ ادھر ایرو کی سے چلے نا، ایرو کی سے چلے. یہ چائنا کے اندر کچھ کیوز ہیں، ان کا نام ہے کزل کیو، وہاں سے یہ پتے نکلے. اور پھر ہر کتاب کے پیچھے ایک نمبر ہوتا ہے، اس نمبر کو بھی دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ تمام مشق کی تو پتہ چلا کہ دنیا میں تقریباً 15 کروڑ کتابیں موجود ہیں. یہ گوگل نے ایک ایکسرسائز کی. آگے چل. کیونکہ میں نے اس کے لیے صرف 15 منٹ رکھے ہیں تو میرے خیال سے آ رہی ہے آواز نا پیچھے تو. اچھا چلیں. اچھا جی، اس شخص کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کتاب کسی کے پاس آتی تھی، وہ لکھ لی جاتی تھی، وہ اپنے کسی دوست کو پھر آگے ایک بادشاہ آگے دے دیا کرتے تھے. تو یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے، یہ جرمن تھے، گٹنبرگ ان کا نام تھا. 14ویں صدی میں یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے انہوں نے ایک مشین بنائی جس کو پرنٹنگ پریس کہتے ہیں. جب تک یہ مشین نہیں تھی تو ہاتھ سے کتاب لکھ کر پھر دوسروں کو دکھے جاتے تھے یا کاتب ہوتے تھے. تو ان کی مشین کے بعد پھر پرنٹنگ پریس آئی اور اب کتابیں اتنی زیادہ آسانی سے ہمیں مل جاتی. اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا، ابھی تک صرف 5 منٹ ہوئے، 5 منٹ میں آپ کو اور صرف ایک اور چیز پہ بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر، یہ میں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ دنیا کے اندر جو بہترین کتابیں، کیونکہ دنیا میں صرف مسلمان تو نہیں ہیں، دنیا میں اور مذاہب بھی ہیں، دنیا میں اور زبانیں بھی ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی کہ ہر مذہب، ہر علاقے کی مشہور کتابوں کو بھی دیکھوں، اس کے علاوہ وہ کتابیں دیکھوں جو بہت زیادہ بکتی ہیں یا بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں. تو ایک جو معیار میں نے یہ رکھا کہ یہ دیکھوں کہ اس کی کتنی کتابیں بکی ہیں. تو یہ ایک کتاب ہے، ڈان کیہوٹے نام ہے اس کا، اور یہ 400 سال پہلے لکھی گئی، 1605 میں. اس کتاب کی تقریباً 50 کروڑ کاپیاں پوری دنیا میں، یعنی اگر پاکستان میں تو صرف تھوڑے سے لوگ ہیں، دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں. تو اس کتاب کے اندر اس نے سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا
اور یہ کتاب سب سے زیادہ، یعنی اگر آپ گوگل بھی کریں گے، سب سے زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے. آگے چلیں. ہیری پوٹر کا نام شاید آپ میں سے بچوں نے کچھ نے سنا ہو. یہ بھی کتاب جو ہے، اس کی تقریباً 12 کروڑ کاپیاں بک چکی ہیں. آگے چلیں. یہ انگریزی کی کتاب ہے. اور آگے چلیں. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی، ان کا نام جے کے رولنگ ہے. آگے چلیں. یعنی اس وقت میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان آتھرز کی بھی تصویر ذہن میں رکھیں یا ان کا نام رکھیں. پھر یہ ڈوینچی کوڈ ایک کتاب ہے، اس کی 8 کروڑ کتابیں بکی ہیں. جس طرح سے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہے، اسی طرح سے کرسچینٹی میں بھی ہے. وہاں پہ بھی پروٹسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں، وہ اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کے چرچ میں نہیں بھی جاتے. ان کے اندر بھی اتنے ہی فرقے ہیں. تو یہ جو کتاب تھی ڈوینچی کوڈ، اس میں انہوں نے وہاں کی کرسچینٹی میں جو فرقہ واریت آئی اس کے بارے میں لکھا ہے. اب یہ انگلش کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں جرمن زبان پہ. تو جرمن زبان کی سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ اس کا نام ہے ہائیڈی، نام ہے اس کا. اور یہ بچوں کے بارے میں لکھی گئی 1887 میں. اس کی بھی 5 کروڑ کاپیاں بکی. آگے چلیں. یہ چارلز ڈکنز کی کتاب ہے. یہ آتھر ہیں، 1860 میں لکھی اور 20 کروڑ بکس ان کی چلی. یہ بڑی اچھی کتاب ہے. آپ میں سے جو خصوصاً ٹیچرز ہیں وہ ضرور پڑھیں. بہت اچھی کتاب ہے. اس سے آپ کو تصوف کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. بڑی شاندار کتاب ہے اور اس کا کوئی 10 مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اچھا، یہ پھر ایک چائنا کی کتاب ہے جس میں چائنا کے اندر جو مسائل تھے ہیومن رائٹس کے، اس کے اوپر لکھا گیا. اس کا نام ہے نوڈل میکر اور ماجیان اس کے آتھر ہیں. اچھا، یہ کتاب اسلام سے بھی 500 سال پرانی ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی 500 سال پرانی ہے، جس میں جنگ کے اصول کے بارے میں لکھا ہوا ہے. آرٹ آف وار، سن زو جو ایک اس کے آتھر ہیں. پھر یہ ایک سنسکرت کی کتاب ہے. یہ اسلام سے 2000 سال پرانی کتاب ہے. یہ ایک کتاب ہے جوزف مرفی کی، پاور آف مائنڈ. آگے چلیں. یہ راجہ گدھ، ایک بانو قدسیہ نے ناول لکھا، اور بانو قدسیہ نے اس ناول میں حلال اور حرام کا فرق بتانے کی کوشش کی. اس کا نام راجہ گدھ اس لیے ہے کیونکہ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک گدھ، اس میں یہ دکھایا کہ ایک بزرگ جو کہ اللہ کے اندر مگن تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا. تو کیونکہ کہانی ہے تو کہانی میں بانو قدسیہ نے سمجھانے کے لیے یہ مثال استعمال کی ہے کہ وہ جب گدھ، ایک بزرگ بیٹھتے تھے وہ اللہ کی یاد میں ہوتے تھے، اور ایک گدھ ہوتا تھا جو اوپر بیٹھا ہوتا. تو کہانی میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے گدھ سے کہ تم لوگوں نے مردار کھانا کب سے شروع کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ایک بڑے جو دادا گدھ تھے وہ بیٹھا کرتے تھے درخت پہ، نیچے ایک بزرگ بیٹھتے تھے، دونوں کی بڑی اچھی دوستی تھی. ایک دن ایک شکاری آیا اور اس نے اس بزرگ کو مار کے اس کو ٹانگ دیا رسی سے درخت پہ. تو جو گدھ تھا اس کو تکلیف ہوئی، اس نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی، اور رسی کو جب کاٹنے کے لیے، کیونکہ ان کی چونچ بڑی ہوتی ہے، تو رسی کو جب کاٹنے کے لیے اس نے گردن پہ وہ چونچ ڈالی تو رسی کے بجائے گردن کے اندر چونچ چلی گئی اور خون ان کے منہ میں آیا. تو پھر اس نے بتایا کہ تب سے گدھ کے اندر مردار کھانے کا، خون کا ذائقہ ان کو اچھا لگا، تو تب سے وہ مردار کھاتے ہیں. یعنی اس کہانی میں یہ بہت اچھا ناول ہے. اس میں جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، جو ایسے مسائل ہیں جو کہ معاشرے میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں، جوان مردوں جوان لڑکیوں کے لیے جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں اتنے شاندار طریقے سے بتایا کہ حلال اور حرام کا کیا فرق ہے، اور کیوں نکاح بہت جلد ہونا ضروری ہے، اور اس کی کیا افادیت ہے. تو یہ ناول بھی بہت زیادہ لکھا گیا. تو اب تک اگر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو انگلش کا بھی بتا دیا، جرمن والے کا بھی، چائنا والے کا بھی، اردو کا ایک مشہور ناول ہے بانو قدسیہ کا. آگے چلیں. پھر ایک پیر کامل سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمیرہ احمد نے لکھا. جس وقت انہوں نے یہ ناول لکھا اس وقت ان کی عمر صرف 28 برس تھی. آگے چلیں. پھر ایک مصر کے اندر ایک الطیانی کے نام سے یہ ناول لکھا گیا ہے عربی زبان میں. آگے چلیں.
یہ پھر ایجپٹ کے ایک آتھر ہے نجیب محفوظ، ان کا یہ بڑا مشہور ناول ہے اولاد حارثنا. آگے. اچھا، جماعت اسلامی کی بنیاد سید قطب کی وجہ سے ہوئی. یہ مصر میں رہتے تھے، تو سید قطب کی بھی کتابیں بڑی پڑھی جاتی ہیں مصر کے اندر اور عرب ورلڈ میں. قرآن کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے. ان کو بھی حکمرانوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، بڑے عرصے تک یہ جیل میں رہے. پھر آگے چل. پھر مرزا غالب نے بھی بہت ساری شاعری کی، اہل بیت کے بارے میں بھی کی اور ویسے بھی شاعری کی. آگے. علی شریعتی ایران میں تھے، فارسی میں لکھتے تھے اور انگریزی میں لکھتے تھے. انہوں نے اہل بیت کے شان میں بہت شاعری کی. ان کی ایک کتاب ہے فاطمہ اس فاطمہ، بڑی شاندار کتاب ہے. تو امام خمینی کے ساتھ یہ اس وقت انقلاب کا حصہ تھے. پھر یہ جرمنی کی کتاب ہے، کارل مارکس نے لکھی، کیپٹل کیسے گرو کرتا ہے. آگے چلیں. علامہ اقبال کا تو آپ سب جانتے ہیں. پھر اس کے بعد فارسی میں ایک حافظ ہیں، دیوان حافظ، انہوں نے لکھا. مثنوی مولانا روم نے 500 سال بعد لکھی، اور ان کا ایک بہت بڑا مشہور شعر ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. آگے. پھر اسی طرح سے رشین زبان میں ایک یہ جو سیکرٹ ڈاکٹرائن ہے، یعنی تھیوس آف تصوف کے بارے میں ایک بہت شاندار کتاب ہے. ہیں یہ روسی خاتون، لیکن انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی. آگے. اشفاق احمد کا منچلے کا سودا بڑا اچھا ایک ناول ہے. یہ بھی آگے کریں، بس آگے. اچھا، یہ ان کی کتاب کا میں آپ کو چھوٹا سے بتا دوں ایک بات کہ C.W. لیڈ پیٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس وقت آذان ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کے فرشتے آتے ہیں. اب ہیں یہ کرسچن، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان آذان دیتے ہیں تو ایک خاص قسم کے فرشتے آتے ہیں، کیونکہ صاحب کشف تھے. تو انہوں نے بھی تصوف کے بارے میں بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور اپنی ایک کتاب میں انہوں نے یہ لکھا، میں اردو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے انگلش میں لکھا کہ مسلمانوں کا جو کلمہ ہے، انہوں نے لکھا کہ جی اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہیں. تو آگے بریکٹ میں لکھا کہ دنیا کا یہ واحد حقیقت ہے. کرسچن ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بات لکھی، اور جیسے اذان کے بارے میں انہوں نے لکھا. تو آگے چلیں. اچھا، یہ بھی ایک ہندو آتھر ہیں، 12 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی تھی. اور یہ مرید اور مرشد کا کیا تعلق ہوتا ہے، اتنی شاندار کتاب ہے کہ اکثر بوا رستم کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں یا بوا فقیر کی میں کوئی تقریر سنتا ہوں تو مجھے اس کتاب کے اندر بڑی چیزیں ملتی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بندے نے کتاب لکھی ہے، اور وہ تصوف کے وہ لوگ جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں ان کی زندگی میں اور بڑی چیزیں کامن ہیں. اور اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی جب یہ کتاب لکھی گئی. اچھا، اب ان کتابوں میں سے فلمیں بھی بنی ہیں بہت ساری. پھر آگے چلیں. اور اب آپ اپنے ذہن میں وہ محسن اپنی کتاب اگر دیں گے، آپ کی بلو سی جو بک تھی، بلو سی ہے کہ نہیں؟ آپ کی والی بک. اچھا، گاڑی میں رہے گی، ٹھیک. نہیں چلیں، وہ کوئی بات. اچھا، اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی آپ کی توجہ ایک چیز پہ لانا چاہ رہا ہوں. ہم نے مختلف آتھر دیکھ لیے، 3000 سال 4000 سال سے لے کے اب تک، ہر زبانے کے دیکھ لیے، ہر مسلک کے دیکھ لیے، اور مختلف لینگویجز کے آتھرز ہم نے دیکھ لیے. یہ جو محسن میرے ساتھ میرے دوست ہیں، یہ بھی تشریف لائے ہیں کھپلو سے. انہوں نے ایم فل کیا، 2 سال ایم فل کیا اور 7 سال لگا کے پی ایچ ڈی ان کی مکمل ہونے والی ہے. تو انہوں نے 2 سال میں یہ سٹڈی کیا کہ نور بخشیزم اس علاقے میں کیسے آیا تھا، معروف کرخی سے پورا ٹریس کیا. اور وہ محنت جو انہوں نے کی وہ ایک شاید 10 صفحے کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے. اس 10 صفحے میں ان کے 7 سال لگ گئے. تو یہ جتنے آتھرز ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کا نچوڑ اس کتاب میں لایا. اب ان آتھرز میں کیا چیز، یہ کیسے آتھر بنے، انہوں نے کچھ پڑھا، آگے چلیں، پھر کچھ تجربات کیے، اور تجربات کرنے کے بعد غور و فکر کیا، اور اس غور و فکر کو نچوڑ دیا ایک کتاب میں. جیسے میں نے آپ کو ایک زندہ مثال دی، باقی لوگوں کی تو میں نے پکچرز دکھائیں. محسن تو میرے ساتھ آئے ہیں کپلو سے، انہوں نے 9 سال کی ٹوٹل تعلیم قائد اعظم یونیورسٹی میں اور اسلامک یونیورسٹی میں حاصل کی.
ایک ایک چیز کا مطلب، یہ کبھی میر عراقی کی بات کر رہے تھے، کبھی معروف کرخی کی بات کر رہے تھے، کبھی ایران کی بات کر رہے تھے، کبھی سعودی عرب. تو اس کا مطلب ہے 9 سال کی محنت ہے. تو یہ جو کتاب ہوتی ہے یہ اس کی پڑھنے کا، تجربے کا اور غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہے. اب اس کتاب میں، ان کتابوں کی وجہ سے انقلاب بھی آتے ہیں. پاکستان بھی تو اسی طرح سے ہوا نا. ایک شاعر نے خواب دیکھا، پھر ایک وکیل تھے جنہوں نے کام شروع کیا. اسی طرح سے چائنا کے اندر بھی کتابیں لکھی گئیں اور انقلاب آیا. مصر کے اندر جمال عبد الناصر انقلاب لائے، لیکن انقلاب کی وجہ سید قطب کی کتابیں تھیں. ایران کے اندر امام خمینی کتاب لائے لیکن انقلاب لائے، لیکن علی شریعتی نے کتابیں لکھی. تو کتابوں کا ایک بڑا زبردست امپیکٹ ہوتا ہے. اب جو میں نے آپ کو چیز بتانے کی کوشش کی کہ مختلف آتھرز آپ کو بتا دیے، مختلف زبانیں بتا دی، مختلف ٹائم پیریڈز بتا دیے. آگے چلیں. ان سب کی مثال ایک چشمے کی طرح سے. فلسفے کی کتاب سے کچھ آپ سیکھیں گے، اسلام کی کتاب سے کچھ آپ سیکھیں گے، ہسٹری کی کتاب سے آپ کچھ سیکھیں گے. یہ سب ایک چشمے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہے ہیں چشمے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس نے وہ غور و فکر کیا، اصل میں علم کہاں سے آیا؟ تو اگر آپ سورس کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو فقط ایک ہی چیز ملے گی، جس کو کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی عربی میں اللہ کہا گیا. خدا کا مطلب ہے جو خود بخود ہو. پھر اس کو الوہا کہا گیا، جو بنی اسرائیل کی زبان تھی اس میں الوہا کہتے تھے. سنسکرت میں اس کو ایشور کہتے ہیں، انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں. تو اصل سورس تو وہی ہے. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ کیا کرتا ہے، مختلف پیغمبر بھیجتا ہے، مختلف جگہوں پہ بھیجتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر جگہ رسول بھیجے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کتابیں لے کے آتے ہیں، لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اتنی محنت کہ ایک رسول، پھر لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، پھر دوسرے رسول، پھر ان کو اذیت دیتے ہیں، پھر آقا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ان کو کتنی اذیتیں دی. تو اس تمام کا مقصد، کوئی ایک مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے انسان. آگے چلیں. اور ان تمام پیغمبروں کا جو، اگر جیسے ایک ٹیچر ہے جو اسکول کے پرنسپل ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ اسکول کے اندر نظم و ضبط. جو اساتذہ ہیں انہوں نے اپنی کلاس پڑھانی ہے. جو کارپینٹر ہے اس نے لکڑی کا کام کرنا ہے. جو کسان ہے اس نے فصل بوجھنی. تو پیغمبروں کا کیا کام ہے؟ تو پیغمبروں کا اصل کام ہے کہ اندھیرے سے روشنی میں لانا، اچھائی اور برائی کا فرق بتانا، تاکہ اچھے انسان بن سکیں. اور اس کام کے لیے مختلف کتابیں آئیں، مختلف اوقات میں آئیں. اور جو آخری کتاب ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا نزول ہوا. آگے چلیں. آگے کر. آگے کرنا. اب یہ سورہ حشر کی ایک آیت ہے، جو عربی میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن ہے. یعنی اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور فکر کریں. اب اکثر آپ دیکھیں کہ کسی شخص کی جان نہیں نکل رہی ہوتی ہے تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں. کہیں پہ کوئی بیمار ہے سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں. کہیں پہ کوئی دشمن کی وجہ سے کبھی سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں، کبھی سورہ فیل پڑھ لیتے ہیں. تو یہ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے. آگے. اور اسی قرآن کو مکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے. یعنی یہ بے شک جو بھی زبان ہو، لیکن قرآن کو مکہ میں بھی پڑھتے ہیں، مدینہ میں بھی پڑھتے ہیں، ایران میں بھی پڑھتے ہیں، بادشاہی مسجد لاہور میں بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ حالت جنگ میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی وہی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور چاہے وہ عربی ہے، فارسی ہے، ترکی ہے، وہ اسی قرآن سے پڑھتا ہے. پیچھے پیچھے سیچن کا گلیشیئر ہے تب بھی اسی قرآن کو پڑھنا ہے. صحرا میں جائیں گے تب بھی اس قرآن کو پڑھنا ہے. اگر شپ پہ جائیں گے تب بھی اسی قرآن کو پڑھنا ہے. جب بچہ پیدا ہوگا تب بھی قرآن، جب دنیا سے جائے گا تب بھی قرآن. اور اب ظلم کی بات کیا ہے کہ بیچ میں ہمیں اسی کتاب کا مطلب نہیں آتا. اب اس کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟
یا کسی کی شادی ہو یا کوئی قسم کھانی ہو یا پھر کوئی مر جائے، تو اس وقت ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم پڑھ لیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کا یہ ایک ٹھیک ہے آگے کچھ لوگوں کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہ بازاروں میں قسم کھانی ہے تو قرآن کو لے آتے ہیں، عدالتوں میں قرآن کو لے آیا جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کی یہ روٹین ہے کہ کوئی ایک سورت کو صرف روز پڑھتے ہیں۔ اب بات یہ کہ کیا ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، سوال یہ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھیں، ترجمے سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس بات پہ اگر غور کریں تو بچہ جب بسم اللہ کرتا ہے تو ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، جی بسم اللہ کر لی، 2 سال بعد وہ ختم کرتا ہے پھر مٹھائی بانٹتے ہیں کہ جی اس نے قرآن ختم کر لیا، لیکن کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ اب ایک آیت جو ہے، اور یہ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں بچپن میں اسلام آباد میں ہم رہے، مجھے قرآن کو پڑھنے کا ترجمے کے ساتھ پاکستان میں کسی نے نہیں بتایا، امریکہ میں جا کر کسی نے میرے رہنمائی کی کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہو، کبھی قرآن کو بھی ترجمے سے پڑھو۔ تو جب میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہا تھا تو جب یہ چوتھے پارے کی پہلی صورت آئی کہ ہرگز کامیاب نہ ہوگے تنفقوا، جب تک خرچ نہ کرو جس سے محبت ہے، اور میں نے اپنی زندگی پہ غور کیا کہ کوئی جوتا مانگنے آتا تھا تو پرانا جوتا دے دیتے تھے، کوئی کپڑا مانگنے آیا تو پرانا کپڑا دے دیا، کوئی سویٹر مانگنے آیا تو پچھلے سال کی سویٹر دے دی، کوئی کھانا مانگنے آیا تو رات کا کھانا دے دی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں تھا، اس میں تو لکھا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ خرچ کرنی ہے۔ تو یہ ظلم اس لیے ہوا کہ ہم نے صرف اس کی عربی پڑھی اور اس کو آگے نہیں پڑھا۔ یا ایک بڑی سخت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم دوسروں کو بولتے ہیں خود نہیں کرتے۔ اب یہ بھی ایک ویڈیو سے اب یہ چیز سمجھ آنا آسان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز محشر ان کے اعمال دکھائے جائیں گے اور لوگ پھر شرمندہ ہوں گے کہ ان کے اعمال سب کے سامنے دکھائے جا رہے ہیں۔ آگے چلیں، قرآن کی ایک واضح آیت تھی کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن دیکھیں امت کس طرح بکھر گئی۔ جب آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اب دیکھیں امت کے اندر کتنا اختلاف ہے مولا علی کی ذات کو لے کے۔ اگر قرآن پڑھتے تو واضح بات سمجھ آتی کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، رسول جب علی کو مولا بنا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں، لیکن یہ کیونکہ پڑھا ہی نہیں اور یہ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا، تو آج دیکھیں کتنی قتل و غارت ہوتی ہے اس وقت بھی جی بی کے اندر۔ جو ایک نازک صورتحال ہے وہ کس وجہ سے؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ آگے چلیں، اچھا ایک یہ بات میں آپ کو یہاں سے، بلکہ پرتگیز زبان میں ایک لفظ ہے، پیچھے کریں، کومر ماسے، اسپینش میں لفظ ہے کوما منزانا، عربک میں ہے عقل اطفلا، ترکش میں علما یہ، جرمن میں اس ایفل، چائنیز میں شو پنگ جو۔ اس سب سے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ آگے چلیں، اس کا مطلب ہے کہ سیب کھاؤ۔ تو اگر میں فارسی زبان میں پڑھتا رہوں گا سیب کھاؤں گا تو نہ کبھی سیب کھاؤں گا نہ کبھی صحت امپروو ہوگی۔ یہی حال ہمارا اس کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ۔ اچھا اب ایک چھوٹی سی مختصر سی میں نے ایک تھوڑی سی میتھس کیا، آگے پورا چلیں اس کہ ہم تقریباً ایک سال میں 200 دن سکول جاتے ہیں، 5 گھنٹے بھی اگر سکول جائیں تو 1000 گھنٹے ہم تقریباً سکول میں گزارتے ہیں، اور 10 سال میں تقریباً 10,000 گھنٹے گزارتے ہیں۔ تو اور میٹرک تک اگر چلے جائیں یا ڈاکٹر بننے تو 20,000 گھنٹے، یعنی 20,000 گھنٹے حاصل کی تعلیم کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذریعہ معاش ڈھونڈنا ہے۔ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے۔ لیکن یہ آگے چلیں، قرآن کے اندر 6,000 آیات ہیں اور 1.5 لاکھ الفاظ ہیں، اور ایک ایوریج بندہ 100 لفظ ایک منٹ میں پڑھ سکتا ہے، جس کا مطلب ہے تقریباً اگر آپ اس کو 20 سے ڈیوائڈ کر لیں تو یہ کوئی 133 گھنٹے میں آپ قرآن کو ختم کر سکتے ہیں، بلکہ کم میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں تو اپنی مثال آپ کو بتا رہا ہوں، 16 سال کی تعلیم، 5 سال کی نوکری،
25,000 گھنٹے میں میری کمی یہ ہے کہ میں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا. ایک انگریزوں کے ملک میں جا کے کسی نے کہا کہ اس قرآن کو پڑھنے والا بھکاری نہیں ہوگا, اس قرآن کو پڑھنے والا راج کرے گا, تم لوگ اس کتاب سے دور ہو. تب یہ حالت. یہ 133 گھنٹے نہیں ہے ہمارے پاس, اور 20-25 ہزار گھنٹے ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ کتاب جو آپ کے اور میرے لیے ڈائریکٹ آئی اور روز محشر کوئی عذر نہیں ہوگا, اس کے لیے ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سکپ کر دیں, اس کو بھی سکپ کر دیں. ایک ایوریج پاکستانی روزانہ 90 منٹ سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے, فیس بک, ٹویٹر پہ, اور جو نوجوان ہیں وہ تقریباً 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, جو کہ تقریباً ٹائم برباد ہی ہے, اس میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. آگے چلیں, اس کو بھی سکپ کر دیں. اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ترجمہ نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس کو اگر غور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کہیں رب المسلمین نہیں کروایا, رب العالمین کروایا. آقا نے اپنا تعارف رب المسلمین نہیں کروایا, رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمایا. تو آقا تو اس کے بھی رب ہیں جو یہ افریقہ میں بچی پیدا ہوئی ہے, اس کے لیے بھی اللہ رب ہے اور آقا رحمت ہے. یہ چائنا والے بچے کے لیے بھی آقا رحمت ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ شہد کی مکھی ہو, آقا ہر سب کے لیے رحمت للعالمین ہے, اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے. اب جو دنیا کے اندر آگے کرنے سے دنیا کے اندر 8 ارب لوگ ہیں اور صرف 31 کروڑ لوگ عربی بولنے والے ہیں. تو کیا قرآن صرف عرب کے لیے آیا, سب کے لیے آیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی لوگوں کو کیا اس کو ترجمہ اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ کیسے سیکھیں گے؟ اگر میں امریکہ میں تھا, مجھ سے کسی نے ایک دفعہ, ایک چائنیز لڑکی تھی, اس نے پوچھا کچھ کھانے کا, تو میں نے کہا میرا روزہ ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بھی اس کو سمجھایا کہ جی ہم 1 مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں, ہماری کتاب ہے قرآن, اس میں لکھا ہوا ہے. تو اگر میں اس کو قرآن دوں تو کیا مجھے چائنیز ترجمے والا دینا چاہیے یا عربی والا دینا چاہیے؟ اور اگر میں اسے کہوں یہ عربی پڑھ لو, مطلب نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گی, تو یہ جہالت کی بات ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے اس کو عربی پڑھنے سے, اردو ترجمے سے روکا ہے, انہوں نے ضرور ایک سازش کی ہے کہ اس کتاب سے روکا جا سکے. آگے چلیں, پھر آگے کریں. اب پاکستان میں اگر آپ نے پائلٹ بننا ہے تو انگریزی یا اردو میں, ڈاکٹر بننا ہے تو انگریزی یا اردو میں, میکینک بننا ہے تو وہ زبان میں. اگر کوئی بلتستان میں کسی کو میکینک بننا ہے تو آپ اسے بلتی میں سکھائیں گے. پاک فوج تیار ہوتی ہے, ان کو جب کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, تو انگریزی میں کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں. وکیل بننا ہوتا ہے تو انگریزی یا اردو میں, کوئی میکینک بھی بننا ہے تو اس زبان میں. اچھا, یہ تو ہم نے آگے کر لی بات. آگے چلیں. اب کیا یہ مشکل ہے؟ تو قرآن کے اندر سورہ قمر کے اندر اللہ نے 4 دفعہ یہ بات کی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, تو ہے کوئی اس پہ غور کرے؟ آگے چلیں. سورہ قمر میں یہ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ ایک ہی بات دہرائی ہے. آیت نمبر 17 میں, آیت نمبر 22 میں, آیت نمبر 32 میں, آیت نمبر 40 میں. اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے تو وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن میں تو واضح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک آسان کتاب ہے, کوئی اس پہ غور کرنے والا. اب قرآن پڑھنا ایک جرنی کی طرح سے, اگر کوئی جو آپ کو خود طے کرنا ہے. آگے چلیں. اب جیسے سکردو کا رستہ ہے, تو سکردو کی یا میں تصویریں دیکھ لوں, سرمک کی تصویریں دیکھ لوں, مجھے اتنا کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. تو بہتر کیا ہوگا کہ یا تو میں جہاز پہ آؤں یا نیٹ کو بس پہ آؤں اور خود آ کے دیکھوں. تو پیچھے تو یہ جو خمش آبشار ہے, میں 2019 میں اس پہ گیا. اب خمش آبشار کے بارے میں آپ کو تصویر سے نہیں بتا سکتا. آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کتنی پاور سے پانی گر رہا ہے, کوئی نیچے نہیں کھڑا ہو سکتا. تصویریں آپ کو جتنا دکھاؤ گے نہیں پتا چلے گا. بالکل اسی طرح سے قرآن کو صرف چوم لینے سے
یا اوپر جگہ پہ رکھنے سے اس کے معجزات کا نہیں پتہ لگ سکتا. آگے چلیں اور دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اور پیچھے جو سب سے پہلی نعمت گنوائی ہے اللہ نے، علم القرآن. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. اس سے اگلی آیت آپ میں سے کوئی بتا دے؟ خلق الانسان. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن آئے گا تو وہ انسان بنے گا. یہ نہیں کہا الرحمن خلق الانسان، پہلے کہا کہ وہ نعمت بہت مہربان ہے، بہت مہربان. پورے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا میری کس نعمت کو تم جھٹلا سکو گے، کس نعمت کو جھٹلا سکو گے. اور سب سے بڑی نعمت کیا کہا؟ علم القرآن. اور اس کے بعد کہا کہ یہ آئے گا تو پھر خلق الانسان. اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے تو آج یہ لڑائیاں نہ ہو رہی ہوں. اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے فسادات نہ ہو رہے ہوں. اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے تو ایسا ملک، اتنا بہترین ملک، اس طرح سے ہماری حالت نہ ہو کہ غربت کے اندر اتنی زیادہ ہم جا رہے ہیں. آگے چلیں. یہ ایک ہندو انڈیا کے صدر تھے، ان کا نام تھا شنکر دیال شرما. انہوں نے ایک نظم لکھی، وہ نظم میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور یہ نظم وہ ایسے نہیں لکھی، انہوں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا اور 1992 میں انڈیا کے صدر رہے. انہوں نے لکھا، عمل کی کتاب تھی. آپ کے اسکول میں جب میں داخل ہوا، اسکول میں جہاں پہ ابھی میں بات، تو پہلی دیوار پہ میں نے جب دیکھا کہ علم عمل کے بغیر، وہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی تھی. کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کوئی بتا سکے گا آپ میں سے؟ جب اسکول پہ جاتے ہیں نا تو پہلی دیوار پہ سیدھے ہاتھ پہ ایک لکھا ہوا ہے کہ علم عمل کے بغیر کچھ نہیں، کچھ طرح کی بات ہے. واپسی پہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. تو یہ ایک لکھا کہ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا. زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا. یعنی کہ جب فوت ہو صرف تب پڑھا جائے. جو علم کی کتاب تھی، لا علموں کا ہاتھ تھما دیا. تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پر لگا دیا. اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کتنا بڑا لمحہ فکری ہے. آگے چلو. اور جو سب سے خطرناک آیت، جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یقین کریں خوف سے لرز جاتا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ امیجن کریں کہ روز محشر کا دن ہے، اور روز محشر کے دن ہم اللہ کے روبرو اگر پیش ہوں اور جس کی شفاعت کا ہم امید رکھتے ہیں وہ ہماری شکایت لگا دے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت ہے. وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبِّ إِنِّي قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور پیغمبر کہیں گے اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر کے آپ دیکھ لیں کہ روز محشر کے دن جس سے شفاعت چاہیے وہ شکایت اگر لگا دیں تو ہمارا ہوگا کیا؟ اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا. تو ایک تو میں آپ کو یہ گزارش یہ ہوگی کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا شروع کریں. اور جس طرح ایک اچھا ناول ہوتا ہے، اچھا ناول کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ 3 دن لگا کے. کوئی اچھی ڈاکومنٹری ہوتی ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ 1 گھنٹے کی ڈاکومنٹری 1 گھنٹہ پورا دیکھ لیتے ہیں. کل میں ہوشے گیا تو ہوشے میں انہوں نے لٹل کریم کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے. تو لٹل کریم ڈاکومنٹری اگر میں 1 منٹ روز دیکھوں گا کبھی نہیں سمجھ آئے گی. 60 منٹ کی ایک ساتھ دیکھوں گا. بالکل اسی طرح سے قرآن کو بھی اگر صرف ایک دفعہ لگ کے آپ پورا پڑھیں، 10 دن 15 دن 20 دن، تو آپ کو سمجھ آئے گی اس میں کتنے سنہرے اصول ہیں. ایسے اصول ہیں جو تسخیر کائنات کا درس دینے آئے ہیں. اور مجھے جس شخص نے یہ کہا، اور اس کا زندگی بھر احسان ہے کہ مجھے اس نے قرآن پڑھنے پہ لگایا، اس کو بتانے والا ایک یہودی ٹیچر تھا انگلینڈ کے اندر. اس شخص نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا اور ایک یہودی ٹیچر نے اس کو کہا کہ اس کتاب سے جب تک تم دور رہو گے تم ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے. اس کا مطلب ہے وہ سچا آدمی تھا نا، بے شک وہ یہودی تھا لیکن سچا آدمی تھا
کہ اپنے ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کو اس نے کہا کہ اس کتاب سے دور رہو گے تو ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے. اس نے پھر مجھے کہا کہ منیر اس کو پڑھو. تو میں اکثر جو ہے کبھی 2 دن کے لیے گھر سے چلا جاتا ہوں اور بیٹھ کے شروع سے آخر تک پڑھتا ہوں. ہر دفعہ کوئی نئی چیز پتہ لگتی. تو میں نے یہ سمجھا کہ آج کے سیمینار میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس سے شروع کیا جائے. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. تو اس میں آپ سب سے گزارش ہے کہ کچھ وقت نکالیں کیونکہ یہ والی آیت بہت خطرناک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دن جن کی شفاعت مانگ رہے ہیں وہ شکایت لگا دیں تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. اور در حقیقت یہ اسی طرح سے ہے کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور آقا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معجزہ قرآن ہے اور ہم نے اسی قرآن کو بغیر سمجھے صرف چومنے کے لیے رکھ لیا یا جو کوئی مر جاتا ہے تب پڑھتے ہیں. تو اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا ہمیں حصہ بنانا ہے.